للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 7 سپٹمبر ہے 2023۔ سوالات بہت سارے آئے ہوئے ہیں، جہاں تک ہو سکے گا دیں گے، اگر بچ جائے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ دیں گے، اور اگر کسی کو ارجنٹ ہوگا تو ذاتی طور پر سوال پوچھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر سوال جواب کے جنت میں جائیں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا کتنے ہوں گے، صحیح کسی کو نہیں معلوم۔ پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب خود کہیں کہ میں بریلوی امام ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بریلوی امام کے پیچھے نماز اس وجہ سے نہیں ہے، بریلوی امام کا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، یہ سب عقیدہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے کی، اس میں کہیں یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ تو اگر اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہے تو بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کیا علماء میں حسد زیادہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اب معلوم نہیں ہے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی اوپر کا آدمی ہوتا ہے، عوام میں جیسے علماء، تو عوام چاہتی ہے کہ عالم میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی، برائی، کمی نہیں ہو، تو اگر کبھی وہ نظر آ جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا تو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن حسد پایا جاتا ہے، جیسے عام آدمی پایا جاتا ہے ان کے بھی پایا جاتا ہے، اور حسد کی بنیاد پہ بہت سی پلاننگ بھی کی جاتی ہے۔ ایک پلاننگ بتا دے رہے ہیں، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہی اسی کے اندر ہے جس کے اندر خوبی ہوتی ہے، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر خوبی ہے تبھی حسد ہو رہا ہے، تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے جس سے حسد ہو رہا ہے، کیونکہ خوبی کی بنیاد پر ہی کیا ہو رہا ہے؟ حسد ہو رہا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی بڑے عالم کو اپنے شہر میں ہم بلانا چاہتے ہیں، تو جو چھوٹے علماء ہوتے ہیں ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر بڑے عالم یہاں بار بار آتے رہے تو پبلک کو موازنہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ کتنی باتیں صحیح ہو رہی تھی، کتنی غلط ہو رہی تھی۔ پھر عوام یہ جملہ بولنے لگتی ہے کہ اتنے دن سے ہم آپ کی تقریر سن رہے تھے مولانا صاحب، اور آج تک یہ بات نہیں بتائی، اور یہ بندہ ایک ہی تقریر میں وہ باتیں بولا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسے بڑے علماء کے پروگراموں کو جو ہے وہ کینسل کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور بہت سی ہے۔ بہرحال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اس کا جواب گروپ میں دیجیے، یہ ہماری مسجد سے تعلق ہے جو فیض آباد میں بن رہی ہے، کہ آپ کی مسجد جو فیض آباد میں تعمیر ہو رہی ہے وہ مکمل ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیے، تعمیر کا کام ایک ایسا ہوتا ہے کہ بس چلتا رہتا ہے۔ مسجد اصل میں جن صاحبہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسجد پوری بنوائیں گے، ان کے کچھ ذاتی مسائل آ گئے جس کی وجہ سے وہ پیسہ نہیں دے سکے، تو ہم نے کچھ قرضہ ورضہ لے کر کے ان کے اعتماد پر کہ پیسہ آ جائے گا دے دیں گے، تو 40-42 لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور لے کے مسجد کا کام شروع کر دیا۔ لیکن وہ ایسے 40-42 لاکھ جس سے لیا ہے وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہم کو ڈنڈا کرے۔ کوئی کہہ رہا ہے مولانا جب آپ کو مل جائے گا تو دے دینا، نہیں ملے گا نہیں دینا، مطلب میں پریشر نہیں بنا رہا ہوں آپ کے اوپر، لیکن ابھی کام ہونے میں تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے ابھی بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنے گروپ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کچھ تعاون کرے۔ بہرحال کام جو ہے وہ 18-20 لاکھ روپے کا ابھی بھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہماری گھڑی کی دکان ہے اور وہ گھڑی میں کبھی کبھی مورتیوں کی تصویریں بنی رہتی ہیں، گنیش کی، ان کی، تو کیا ایسی گھڑی کو ہم بیچ سکتے کہ نہیں؟ بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے مورتی کی پوجا نہیں ہے، مقصود گھڑی دیکھنا ہے۔ مقصود اگر مورتی ہو
तब फिर मुसलमान जो है वो ऐसी तिजारत नहीं कर सकता। एक साहब ने एक वीडियो भेजा है कि उसमें लिखा, उसमें ये बात कही जा रही है कि फजर के सुन्नत के बाद थोड़ी देर के लिए लेटना ज़रूरी है, और अगर आप लेट नहीं रहे हैं तो बेहतर है कि सुन्नत भी नहीं पढ़ें। ये बात एकदम गलत है। ये सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तहज्जुद बहुत लंबी लंबी पढ़ते थे, तो फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते थे, सोते नहीं थे, दाहिनी करवट फजर के बाद लेट जाते थे। और ये आपका ऐसा नहीं था रोज़ होता था, जिस दिन ज़्यादा थके होते थे कर लेते थे। तो अब उसको ये समझ लेना कि ये भी एक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल है, ना आपने करने का हुक्म दिया है, न इसके ऊपर कोई फतवा जारी किया गया। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी सुन्नत समझकर लेटेगा फजर की सुन्नत के बाद, तो उसको यकीनी बात है सुन्नत का सवाब मिलेगा। लेकिन तहज्जुद भी पढ़े रहे तो करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूछा गया है कि बच्चे सुनते नहीं हैं बल्कि देखते हैं, इसका क्या मतलब है? ये असल में एक छोटा सा मज़मून एक औरत ने लिखा, ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो बच्चे मोबाइल खेल रहे थे, उसका बच्चा किताब पढ़ रहा था। तो एक साहिबा ने उनसे पूछा कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं खेल रहा है, सारे बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, लंबा सफ़र होगा। तो उसने कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते हैं। तो कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं कभी बच्चे के सामने अपने मोबाइल घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हमेशा किताब पढ़ती हूँ। इसलिए बच्चे जो है वो हमको जो देखते हैं वो करते हैं, और आप लोग मना करते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, आप सुनाते हैं। तो बच्चों को सुनाने के बजाय अमल करके बताइए, तो बच्चे सुनते नहीं हैं बल्कि देखते हैं। बहुत से लोगों को तजुर्बा होगा जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं कि अम्मी अगर नमाज़ पढ़ती हैं, आती हैं नमाज़ पढ़ने की, तो छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के रहते हैं, वो भी रुकू करने लगते हैं, और कभी अम्मी के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर अम्मी उनको 2-3 साल में बोले नमाज़ पढ़ो, तो कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनको देखते हैं बच्चे, लिहाजा वो बच्चे भी नमाज़ पढ़ने की तरह एक्टिंग करते रहते हैं। तो ये मतलब है। पूछा गया, बाद लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं, दुआ की दरख्वास्त करना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अगर ओवैस करने से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो मेरी उम्मत के लिए कहना कि दुआ करें। तो दुआ अगर किसी से कहलाया जाए तो एकदम कोई भी इसमें बात ऐसी नहीं है। पूछा गया, बंदर का जूठा पाक है या नापाक? देखिए, जो जानवर खाए नहीं जाते हैं, जिनका खाना मना होता है, दरिंदों की शक्ल में बंदर दाखिल है, तो जिनका खाना हराम होता है उनका जूठा भी हराम होता है, उनका जूठा भी नापाक होता है। ये एक उसूल है। पूछा गया है कि मदरसे के तलबा को हदीस, कुरान और फ़िक़्ह किस अंदाज में पढ़ना चाहिए? देखें, मदरसे के, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि आप भी फ़ायदा उठाएं, जिसने पूछा उसको भी फ़ायदा पहुँचे। हर मज़मून की एक नोटबुक होनी चाहिए। जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो कुरान की एक नोटबुक होनी चाहिए, उसके कई हिस्से होना चाहिए, 20-20 सफ़े के। ख़ासकर जमात चहारुम, पंजुम या इसके ऊपर। तो अगर कभी उस्ताद कोई मशहूर वाक़या बताए तो उसको अलग लिख लेना चाहिए, मैं दलील के, मैं हवाले के। नंबर 1, अगर कोई बात अक्ल के ख़िलाफ़ हो रही है तो उस्ताद से उस पर दलील ज़रूर मांगे कि इसकी क्या दलील है, और उसको अलग लिखता जाए। अगर ऐसे 4-5-6 साल 4 साल लगातार वो ऐसा करता रहेगा तो उसके पास एक अच्छा ज़ख़ीरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से कि जब 2 मसले आपस में टकराते हैं तो उस्ताद क्या करता है कि 3 काम करता है। या तो बताता है कि ये इस मसले की तावील ये है, या ये बताता है कि इस मसले में तदबीक ये है, या ये बताता है कि इस मसले में तनसीख है, यानी नस्ख है, कि ये कैंसिल है, हदीस मनसूख है। ऐसी बातें करता है। तो लिहाजा वो एक अलग जगह लिखी जानी चाहिए। और आवाम के लिए जो है वो मुफीद नसीहत कि जो वाक़यात होते हैं, क्योंकि उसको तकरीर भी करना है, तो उसको अलग बनाए। तो ऐसे अगर वो अपने साथ जमात सुवम से ख़ास कर अगर वो एहतमाम करे
तो एक अच्छा आलिम बनेगा, और फिर जब कभी कहीं बात होगी तो उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, उसको जवाब मालूम रहेगा। और उस्ताद को उस्ताद बनाना भी उस बच्चों का काम होता है। ये बात जुमला भी मैं आपको बोल रहा हूँ। उस्ताद को उस्ताद तलबा बनाते हैं। तलबा कैसे बनाते हैं? अगर होशियार तलबा हैं, क्लास में नंदी बैल की तरह नहीं है, जो बोलते हैं उस्ताद सर हिलाते हैं, ऐसा नहीं है। जब कभी उस्ताद कोई बात करता है और आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछें कि इसकी दलील क्या है, यह अक्ल के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसे आप बार बार पूछना शुरू करें, लेकिन शर्त क्या है, ना उस्ताद की बेइज्जती करना मकसद है न हो, और ना अपने इल्म को जताना मकसद हो, बल्कि उनसे अपना इल्म हासिल करना। अगर ऐसे पूछने लगेंगे आप तो नतीजा ये निकलेगा कि वो मुताला करके क्लास में आएंगे, बगैर मुताले के नहीं आएंगे। मैं अपना छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक उस्ताद थे हमारे, उबैदुर्रहमान साहब आदमी, बहुत अच्छे उस्ताद थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे। तो जब हम फारिग हुए तो तासुराती अंजुमन हुई, तो वो भी बुलाए गए। मैं उस वक़्त तमाम अंजुमन का सदर था, जितनी भी अंजुमन थी मदरसे में सबका मैं सदर था। वहाँ सदर उमूमी कहते हैं उसको। तो उन्होंने तकरीब में ये बात कही, मौलाना उबैदुर्रहमान साहब आदमी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि सिराज साहब की वजह से हम उस्ताद बन गए। ये जुमला बोले वो। तो लोग बहुत हैरत में, हालांकि वो खुद मदनी थे, बड़ी बासलाहियत। तो उन्होंने उसकी तशरीह की कि इतने अच्छे सवालात ये करते थे कि हम मजबूर हो जाते थे कि मुताला खूब करके आए, मालूम नहीं कैसे सवालात ये कर लें। अगर ऐसे तलबा क्लास में रहते हैं तो फिर उस्ताद क्या होता है, उस्ताद बन जाता है, और शागिर्द शागिर्द बन जाता है। लेकिन अगर नंदी बैल के तरीके से पढ़ते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उस्तादों को भी चाहिए कि अगर ऐसे सवालात आएँ तो झिड़के नहीं बच्चों को, बल्कि बच्चों को अप्रिशिएट करें, सराहें कि बहुत उम्दा सवाल आपने किया। बहुत कम लोग ऐसे सवालात करते हैं, कहाँ से सवाल तुम्हें दें, ऐसी बातें करें ताकि उस बच्चे के अंदर भी क्या हो, हिम्मत बंधे, और वो उसका जहन भी क्या हो, खुले। तो इस तरीके से जो है वो पढ़ना चाहिए। पूछा गया है कि एक हदीस है, सही हदीस है ये, जो पूछी गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए। सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज़ पढ़ रहे। ये उनके पीछे बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज़ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं खूब अच्छी नमाज़ पढ़ता। तो साहब ने सवाल किया है कि ये रियाकारी नहीं हुई क्या? जब उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाता कि आप देख रहे हैं तो मैं और अच्छी क्या करता, नमाज पढ़ता। तो ये इश्काल इस हदीस पर किया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर उनको ये नहीं टोका कि ये तो रियाकारी है, आप क्या कह रहे हैं, बल्कि खामोश रहे। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब लिखा है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि रियाकारी में दूसरे की निगाह में खुद अच्छा बनना होता है। अगर मोमिन को आप मोमिन के दिल को खुशी पहुंचाना चाहते हैं तो ये तो खुद इबादत है। तो इबादत कैसे रियाकारी हो सकती है? मिसाल के तौर पर एक हाफिज़ कुरान है या हिफ्ज़ कर रहा है, वो अपने उस्ताद के सामने बहुत अच्छा पढ़ता है ताकि उस्ताद को अच्छा लगे, इस नीयत से पढ़े। इस नीयत से नहीं पढ़े ताकि उस्ताद जाने में बड़ा काबिल हो, ये नीयत से नहीं पढ़े। क्योंकि मोमिन के दिल को खुश करना ये खुद एक सवाब का काम है। एक हमारे साथ छोटा सा वाक़या हुआ। मैं एक बहुत बड़े आलिम के साथ सफ़र कर रहा था, लंबा सफ़र था, सेकंड एसी में थे। जब कोई बड़ा स्टेशन आता तो वो गेट पे जाके खड़े हो जाते। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, यार आजा, हमारी आदत, तो हम बैठ गए। तो मैंने पूछ ही लिया बात उनसे कि हज़रत, जब कोई बड़ा स्टेशन आता आप गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होता, ऐसे खड़े हो जाते। जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा कि जो बड़े स्टेशन होते हैं, जब हम सेकंड एसी के गेट पे पकड़ के खड़े रहते हैं तो जो मुसलमान देखते हैं उनको बहुत खुश होता है कि हमारा एक मौलवी जो है ना वो सेकंड एसी में सफ़र कर रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। तो उसके दिल को खुश करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और दिल को खुश करना कितना बड़ा
सवाब है इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हज़रत आयशा की हैसियत क्या है? वो अल्लाह के रसूल है, ये सहाबियाँ हैं, बीवी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा वो कटोरा में जिसमें तुमने पानी पिया है ना, थोड़ा बचा देना, पानी थोड़ा बचा देना। उन्होंने बचा दिया। तो उन्होंने कहा, ये बताइए अल्लाह रसूल आपने इसमें पिए? उन्होंने पूछा अल्लाह रसूल ने कि तुमने इसमें पिया कहाँ से? तो मिट्टी का कटोरा था, तो जो पिएंगे ना, कभी आप लोग पिए ही नहीं, हम लोग तो पिए हैं, तो उतना भीग जाता है होंठ की वजह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मुँह लगा करके क्या किया? पानी पिया। ऐसा नहीं था कि हज़रत आयशा के झूठा से अल्लाह के रसूल को बरकत हासिल हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे करने से हज़रत आयशा को खुशी बहुत होगी, वो दिल को खुश करने के लिए काम किया गया। आप लोग भी जो बीवी वाले हैं उनको ऐसे काम करना चाहिए। पूछा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, तो ये जवाब हो गया कि दिल खुश करने के लिए उन्होंने नमाज के बारे में कहा। अगर दिखावा होता तो उनके निगाह में अच्छा बनना अगर है तो फिर रियाकारी है। पूछा गया मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ कैसे राग़िब करें? लंबा पूरी तकरीर है ये, दो एक बातें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब तक हमारे मकतब जो मस्जिद में चल रहे हैं वो सही नहीं होंगे तब तक मामला नहीं बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, जब तक जुमा के खुतबे सही नहीं होंगे तब तक लोगों के अंदर रग़बत पैदा नहीं होगी। नंबर तीन, फजीलत में तशरीह के बयान की जाए। किस चीज़ की? कुरान और हदीस की फजीलत जो है वो तशरीह के साथ बयान की जाए। अगर ये बातें हों तो लोगों के अंदर दिलचस्पी कुरान हदीस से पैदा होगी। वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने दीन को फितरत के मुताबिक बनाया है, लेकिन अल्लाह ने शैतान को उसकी फितरत के ख़िलाफ़ हुक्म दिया कि सजदे करो, तो उसकी फितरत के ख़िलाफ़ ऐसा क्यों क्या कराया गया? जो चीज़, गौर से सुनिएगा, अच्छा सवाल है, मुश्किल जवाब है। जो चीज़ फितरत में होती है, मसलन आपकी फितरत में है कि आप तौहीद परस्त रहें, क्या रहें? कभी भी किसी गैरुल्लाह को की इबादत नहीं करें। अब आपके उस तौहीद परस्ती जो आपकी फितरत होना चाहिए, उसका इम्तिहान कैसे होगा कि हम उसके ख़िलाफ़ बोलें और आप वो करें? अल्लाह ने कहा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि बैतुल्लाह का चक्कर खाना इबादत है और पत्थर को चूमना भी इबादत है। अब पता चला कि आप अल्लाह की बात मानते हैं या अपनी फितरत पर अड़े हुए हैं। तो अगर इंसान और जिन की फितरत पे है जैसा लिखा गया है, तो अब उसकी फितरत का इम्तिहान कैसे होगा? उसके फितरत के ख़िलाफ़ क्या किया जाए? एक हुक्म दिया जाए, उस पर देखा जाए कि इसके अंदर इताअत है या नहीं है। इसलिए ये इताअत कराई गई। नंबर वन। डॉक्टर इसरार साहब ने एक दूसरा जवाब दिया है। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि शैतान को जो धोखा लगा कि जिसमें आदम को सजदा कराया गया है, ये उसको धोखा लगा। असल में जिसमें आदम को सजदा नहीं था, रूह आदम को सजदा था, और रूह जो है अल्लाह के जानिब से थी। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कुरान ने कहा है कि आदम में जो रूह डाली ना, वो अल्लाह ने कहा अपनी तरफ से डाली। इसीलिए रूह कभी मरती नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की सिफत है। रूह हमेशा मुंतकिल होती है, इसलिए कहा जाता है बंदे का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चली गई रूह कभी नहीं मरती है। तो इसको शैतान को धोखा लगा कि हमको इस मिट्टी को सजदा कराया जा रहा है, इसीलिए जब तक मुजस्समा हरकत में नहीं आया, यानी रूह नहीं डाली गई, तब तक सजदे के लिए नहीं कहा गया। अगर महज मिट्टी को सजदा कराना होता तो रूह से पहले अल्लाह ताला कराता, रूह से पहले नहीं कराया, बल्कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही जब हो गया तब अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा करो। लिहाजा सजदा असल में रूह आदम को था, जिसमें आदम को था ही नहीं। वल्लाहु आलम। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक जवाब और देता हूँ। जितने आदमी हैं, आप हम सब लोग, सबको सुबह सोना अच्छा लगता है नहीं? अल्लाह ताला कह रहा है कि जिस वक़्त तुमको बहुत अच्छा लगता है उस वक़्त फजर की नमाज़ पढ़ो।
اب فطرت کا تقاضا تھا کہ کہا جاتا کہ 9 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو تو بہت اچھا ہے. فطرت یہ کہہ رہی نا کہ جن کو رات میں نیند نہیں آتی ان کو بھی صبح کے وقت میں نیند آتی ہے. اب یہاں پر آپ کی آزمائش کیا ہوئی کہ فطرت کے تقاضے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا. اب معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے تابع ہیں یا اپنی فطرت کو مد نظر رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ پوچھا گیا مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ کہ صوفیہ لوگوں کا جواب ہے. صوفیہ جواب دیتے ہیں کہ اگر دل پریشان ہو، دیکھیں ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے، درد سے پریشانی فطری بات ہے. دل اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت ہے. اگر مصیبت پر دل مطمئن ہے کہ نہیں جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کی آزمائش ہے، مصیبت نہیں ہے. مجھے یہ مومن کے ہر کام پر ثواب ملتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون دنیاوی اور کون آخروی عمل ہے؟ ہر کام پہ ثواب ملتا ہے. دنیاوی عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب حظ نفس ہو، دل سے خوشی ہو، اور آخرت میں اس کو اجر نہ ملے تو یہ دنیاوی کام ہو گیا. 2 باتیں بتائی. کیا بتایا؟ خوشی ہو اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہو تو یہ دنیاوی کام ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ آخرت کے لیے کام کیا گیا ہے. پوچھا گیا نکاح سے پہلے اپنے منگیتر کی تصویر بار بار دیکھنا کیا گناہ ہے؟ ایک مرتبہ تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں، لیکن اس کو رکھ لینا اور بار بار دیکھنا، اچھا کیا ضروری ہے کہ اس سے تمہاری شادی ہو جائے؟ وہی انکار کر دے کہ تم بار بار تصویر ہماری دیکھ رہے ہو، فون کر رہا ہوں میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو کیا ہوگا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لہذا حرام ہے. پوچھا گیا کہ عورت کو اپنے شوہر کا دوسرا نکاح کیوں گوارا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے قانون کیوں بناتا ہے کہ جس میں ناانصافی لگے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، کیا ساری دنیا کی عورتوں میں یہ پرابلم ہے یا صرف ہندوستانی عورتوں میں؟ دونوں کا جواب ہے. عورت ہے، سب کی فطرت میں ہے کہ اس کی سوکن نہیں آئے. کیا فطرت میں ہے؟ کہ اس کی سوکن نہیں آئے. یہ ان کا سوال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اسلام دین فطرت ہے تو فطرت کے خلاف کیوں کہہ دیا کہ مرد لوگ اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور مرد کے فطرت میں جو دوسری شادی کرنے کا تو ان کی فطرت کا خیال نہ رکھے؟ نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ عورت کی فطرت میں ہے کہ ہماری سوکن نہ ہوئے. مرد کی فطرت میں ہے کہ اگر جگاڑ لگ جائے تو ہم دوسری کر لیں. تو مرد کی بھی فطرت کو خیال رکھے کہ سب جگہ عورت ہی کی رکھے. پہلا جواب. دوسرا جواب، کئی جواب دیتا ہوں. اگر عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتا اللہ تعالیٰ کہ شادی کسی کی اجازت مطلب نہ ہوتی، دوسرا کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے بعض ملکوں نے قانون بنا لیا. جن ملکوں نے قانون بنا لیا ہے وہاں کا جو رزلٹ ہے وہی اس کا جواب ہے. رزلٹ کیا ہے کہ ایک بیوی لیگل لانے کے بجائے 2 بیوی کے طور پر انلیگل استعمال کر رہے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ عورت جو بحیثیت بیوی استعمال ہو رہی ہے قانونی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بیوی کے طور پر. اگر کوئی بات ہو گئی، وراثت کا مسئلہ کوئی بات ہو گیا تو یہ تو ہے نہیں قانونی لحاظ سے، اس کا آدھار کارڈ میں تمہارا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بندیوں پر کیا ہو؟ ظلم نہیں ہو. نمبر 3، عورت کی فطرت ایسی رکھی ہے تاکہ مرد کے 65 سے 70% لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. کرتے کتنے ہیں؟ 3 سے 5 بھارت میں، زیادہ سے زیادہ 3 شادی نہیں، 3%. کس کی ڈر سے نہیں کرتے ہیں؟ اس کی جو آنکھ نکال دیتی نا پہلی جو بیوی ہے، یہ مولانا صاحب کانپ جاتے ہیں. ویسے بڑے بہادر ہیں لیکن بیوی کے ڈر سے آدمی دوسری شادی نہیں کرتا. اس کی فطرت میں اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں بیلنس برقرار رہے. ورنہ اگر 65% لوگ شادی کرنا چاہیں گے تو کہاں سے اتنی عورتیں آئیں گی؟ تو دنیا تو امبیلنس ہو جائے گی.
دنیا کو بیلنس میں رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اس کی آنکھ میں پاور دے دیا. اس کے ڈر سے لوگ کرتے نہیں ہیں. فطرت اگر اس کی جیسی بنا دیتا کہ یار تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اپنے باپ کا کیا جا کر لے بھائی، اگر یہ اس کی فطرت میں ہو جاتا تو دنیا بیلنس ہو بیٹھتی. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بیلنس وے میں پیدا کیا ہے. نہیں کریں، زیادہ تکلیف ہے تو آپ ادھر آ جائیے، آپ ہی تو کہہ رہا ہوں. اور کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو فطرت، جیسا پہلا جواب دیا کہ فطرت کے خلاف قانون بنا کر کے تمہاری اطاعت بھی دیکھنا مقصد ہے. عورتوں کو دوسری شادی پہ فطری طور پر تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لیا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اسے. سمجھے نہیں؟ عورتیں سنیں گے خوش نہیں ہوتی، بہت ناراض ہوتی. پوچھا جائے دنیا کی محبت تو ایک فطری عمل ہے تو اللہ نے اسے کیوں رکھا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، یہی اس کا جواب ہے. دنیا کی محبت ایک فطری ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا نا کہ کتنا محبت کرو، اس کو بھی تو دھیان میں رکھنا ہے. حرام کر کے دنیا سے محبت نہیں کرو، فرائض چھوڑ کر دنیا سے محبت نہیں کرو، حقوق چھوڑ کر دنیا سے محبت نہیں کرو. کون بول رہا ہے دنیا سے محبت نہ کرو؟ یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر کشتی کے لیے پانی فطری چیز ہے، اور کشتی کو ڈبوتا کون ہے؟ پانی ڈبوتا ہے. اب آپ بولیں جب کشتی کے لیے اتنی ضرورت پانی ہے تو پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہونے چاہیے کشتی کو ڈبو دے. پانی ہی کشتی کو ڈبوتا ہے. دنیا کی محبت بھی رکھی ہے، دنیا ہی کیا کرتی ہے؟ ہم کو برباد بھی کرتی ہے. تو اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں. پوچھا جائے اگر کوئی بندہ اس نیت سے اچھا کپڑا گھڑی وغیرہ استعمال کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک بات ہے کہ علماء غریب ہوتے ہیں، تو کیا پھر بھی یہ شعبہ بازی ہے؟ نہیں، تو اس سے غربت تھوڑے ختم ہو جائے گی. یہ تو صحیح بات ہے کہ علماء غریب ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کپڑا اچھا پہن لے، گھڑی شاندار لگا لے، جوتے، تو اس سے یہ تو نہیں معلوم ہو جائے گا کہ علماء کے پاس پیسہ آ گیا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، مباح ہے. پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنت میں آسیہ سے ہوگا، یہ کیا یہ مستند حدیث ہے؟ یہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے. تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اگر کوئی تقریر میں کہہ دیتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ جائے فوراً، کیونکہ ضعیف حدیث ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی حرام حلال کا حکم لگا رہا ہے. تو اگر ضعیف حدیث کی بنیاد پہ اس نے کہہ بھی دیا ہے، کیونکہ پوری بات اس میں تھی کہ مقرر صاحب کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اتنی غلط بات کہی، تو غلط بات نہیں ہے. دارالعلوم کا بھی اس پہ فتویٰ ہے کہ اگر کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. مجھے کیا اگر بیت اللہ میں ٹوپی لگا کر نہ جائیں تو کیا بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیت اللہ میں ٹوائلٹ میں ٹوپی لگا کر جانا آداب ٹوائلٹ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لگاتا ہے تو اس سے کہ اس کی بھول کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ بات غلط ہے. پوچھا گیا کیا کوئی شخص موت سے پہلے یہ وصیت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی یا کسی قریبی رشتہ دار کو کہ میرے جنازے میں مت آنا، یا اپنی اولاد وغیرہ کو یہ وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، تو کیا اس کی وصیت کو دھیان میں رکھا جائے گا؟ یہ وصیت جو کچھ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں. نہ وارثین پہ ذمہ ہے کہ نہیں بھیا آپ ہمارے ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے گا کیونکہ ابا نے منع کیا ہے. ابا نے جو کچھ کہا غلط کیا، شریعت کے خلاف وصیت کی گئی ہے، کوئی بات نہیں. لہذا اس کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور دوسرے امام صاحب آ گئے ہیں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور مسجد کے گھر میں رہتا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے امام کے لیے گھر خالی کر دیں، جبکہ میں بہت دن سے اس میں رہ رہا ہوں.
مجھے شرعی لحاظ سے گھر خالی کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر میں گھر خالی نہیں کرتا ہوں تو کیا میں گنہگار ہوں گا اور میری نماز نہیں ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، تمہارا گھر ہی نہیں ہے، مدرسے کا گھر ہے یا مسجد کا گھر ہے اور اس کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں گھر خالی کر دیں، تو آپ کو 1 منٹ میں گھر خالی کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر فوراً کہہ رہے خالی کرنے کے لیے 2-3 مہینے کا آپ وقت لے لیں کہ بھائی میں گھر تلاش لوں گا، لیکن جب تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں تو گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس پر فتویٰ یہ ہے، یہ مقبوضہ گھر ہے، یہ گھر پر قبضہ کیا گیا ہے، اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی کوئی قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لفظ قبول استعمال کر رہا ہوں، ادا نہیں کہہ رہا ہوں۔ کسی کی بھی نماز اس گھر میں قبول نہیں ہوگی، اور مشاہدہ ایسا ہے کہ اس گھر کے رہنے والے پریشان خوب رہیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کچھ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور انہوں نے براڈ کاسٹ گروپ بنا رکھا ہے اور ایک مرتبہ لکھ دیتے ہیں السلام علیکم، اب 255 لوگوں کو چلا جاتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو گیا ان کو جواب دینا یا کیا؟ دیکھیں انہوں نے سلام کسی کو کیا ہی نہیں ہے بھئی، ان کی نیت ہی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی جو سلام، اب جیسے سلام لکھا ہوا ہی آ جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ بٹن دبا دیا اور السلام علیکم لکھ کر کے آ گیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت بھی آپ کو زبان سے کہنا چاہیے، تب جا کر کے اس کے لیے وہ سلام ہے۔ اور یہ جو حرکت کی جا رہی ہے کہ ایک دبا دیا 255 لوگوں کو سلام چلا گیا، وہ بیچارے سب 255 لوگ ان کو جواب دیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف، کسی بھی مومن کو تکلیف دینا کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، آپ ان کی تصدیق کر، جن لوگوں نے آپ کی تصدیق کی تو ان کو صحابی کہتے ہیں، ایسے ہی دیگر انبیاء پر جو ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، وہ اس وقت کے صحابی ہیں، وہ اس وقت کے صحابی ہیں۔ قرآن کریم میں حوارین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا مواہب اللدنیہ جو سیرت کی کتاب ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ مواہب اللدنیہ جو ہے نا، وہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کی گئی سیرت پر، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ صحیح احادیثی اس میں نقل کی جائے۔ تو اس لیے مواہب اللدنیہ کا حوالہ دینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ اس کا اصل حوالہ کہاں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ مواہب اللدنیہ میں پڑھا ہے، مواہب اللدنیہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں، سیرت کی کتاب ہے، اور ایسی سیرت کی کتاب ہے جس میں رتب و یابس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے ایک ساتھ حسد، اسراف، بخل اور سخاوت کی تعریف کر دیجیے۔ اب یہ سب لمبے لمبے جواب ہیں، ایک جملے میں جواب دیتا ہوں۔ حسد کہتے ہیں کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر اپنے اندر تمنا ہونا کہ میرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور ان کے پاس وہ چیز ختم ہو جائے، تب حسد ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر حسد نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، مثلا ایک آدمی بڑا پیسے والا ہے، شراب پیتا ہے، آپ حسد یہ کر رہے ہیں کہ اس کا پیسہ ختم ہو جائے۔ اگر ایسے آدمی کے لیے پیسہ ختم ہونے کا حسد کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں پیسہ ختم ہونا، جب پیسہ ختم ہو جائے گا تو شراب تو رک جائے نا، تو اصل حسد شراب سے روکنے کا ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی ارادہ کر لے کہ اس کا پیسہ زائل ہو جائے یا غریب ہو جائے تو ایسا حسد پھر کرنا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کو عربی میں کہتے ہیں تجاوز عن الحد، حد سے گزر جانے کا نام کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ صاحب ہم حد سے گزر گئے ہیں؟ شوق کے لیے قرضہ لے کر کے اپنا کام کرنا، کس کے لیے؟ شوق کے لیے، ضرورت کے لیے، شو بازی مارنے کے لیے کام کرنا، نمائش کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے پیسہ خرچہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے۔ یہ سب اسراف کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آدمی ضرورت تک، اگر ایک آدمی گھر بنا رہا ہے اور ضرورت ہے اس کے گھر کو، اگر ایسا شخص قرضہ بھی لے لے تو ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ نہیں بارات آئے گی تو بارات 100 سے کم ہمارے دروازے پر آنا نہیں چاہیے،
اور جب آئیں گے تو ہم ان کو 10 طریقے کھانا کھلائیں گے، اس کے لیے وہ قرضہ لے رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ پوچھا گیا ہے بخل کسے کہتے ہیں؟ جہاں شریعت نے کہا ہے خرچہ کرو، وہاں نہ خرچہ کرو، وہ بخل ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اور صلہ رحمی، مطلب وہ جو ایک مرتبہ آپ کو رشتہ دار بتایا تھا نا اچھے، ان رشتہ داروں کی پرابلم کو حل نہ کرنا، یہ بخل کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے عرف عام میں کوئی چیز ہے، عرف عام میں کوئی چیز ہے، اس کو بندہ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی بخیل کہلاتا ہے۔ عرف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر گئے، بخیل ہوتا ہے بھی جس کے پاس پیسہ ہے نا، آپ آئے میرے پاس، میں کہتا ہوں کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے میں آپ کو چائے پلاؤں، یہ عرف عام ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور لکھی ہے کہ اگر عزت بچانے کا مسئلہ آ گیا اور عزت نہیں بچا رہا ہے تو بھی کیا ہے، تو بھی بخل کہلائے گا۔ پھر پوچھا گیا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جب بخل نہیں ہوگا تو سخاوت ہو جائے گی، بخل کی جتنی باتیں بتائیں وہ نہیں پائی جائیں گی تو سخاوت کہلائے گی۔ پوچھا گیا مدرسے یا اسکول میں تربیت کے لیے آسان طریقہ بتائیں۔ تربیت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کو تربیت کرنے کا شوق ہے وہ خود وہ کام شروع کر دے، وہ خود وہ کام شروع کر دے، تو اپنے آپ بچوں کی گھر میں بھی ہو، مدرسے میں، اسکول میں، سب جگہ تربیت ہو جائے گی۔ امی ابو چاہ رہے ہیں کہ بچے موبائل نہ دیکھیں، لیکن امی ابو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے نماز کے پابندی کریں اور مولانا صاحب نماز میں آتے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اس لیے ایک بڑے تعداد، نہیں کہنا چاہیے مجھے، مدارس کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس میں فجر کی نمازیں 50% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت سے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ استاد ہی نہیں آتے۔ ایک جگہ ہم گئے، ایک شہر میں، نام لے لیں گے تو ہماری تقریر سنتے رہتے ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ 4 آدمی تھے، رات کا پروگرام تھا، پروگرام ہو گیا، فجر کے وقت میں جب اٹھے تو اس مدرسے کا کوئی بچہ بھی مسجد میں نہیں تھا۔ ہم سمجھے رات میں شاید پروگرام ہوا اور جلسہ ہو گیا اور اب ان کو چھٹی دے دی گئی۔ تو میں نے محتمم صاحب سے کہا کہ کیا مدرسہ بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں؟ ہم نے کہا کہ ایک آدمی بھی فجر میں نہیں۔ کہا وہ پروگرام تھا نا اس لیے نہیں آئے۔ اچھا، ایسا پروگرام کرنے کا کون سا فائدہ ہے جس میں نماز چھوٹ جائے؟ بھائی پروگرام تو کیا جاتا ہے لوگ نمازی بنے نا، اگر پروگرام کر کے نماز چھوٹ رہے تو ایسے پروگرام پہ لعنت ہے۔ ہم ایک مرتبہ گئے بنگال، بہت بڑا جلسہ تھا، 10-12 ہزار آدمی تھے۔ ہم نے کہا پروگرام یہاں کئے بجے شروع ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب 11 بجے شروع ہوگا رات میں۔ تو انہوں نے کہا 11 بجے شروع ہوگا؟ تو پھر کہا کہ یہاں مقرر تھکتا ہے، سننے والا نہیں تھکتا۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ، ہم نے کہا بھارت سے باہر ہے کیا؟ کہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، واقعی میں کھانا وانا کھلاتے، 10,000 آدمی تھے، کھانا کھائے عشاء کے بعد، ہوتے ہوتے 11:15 بج ہی گئے۔ اب وہ 11:15 بجے جب پروگرام شروع کیا انہوں نے تو میرا نمبر آیا 2 بجے۔ اچھا، میری عادت یہ ہے کہ پروگرام پورا سننا۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو 11 بجے سو جاتا ہوں۔ وہ کیا کیے کہ 11 ساڑھے 11 پہ جا کر کے اٹھ کے سو گئے۔ ابھی یہاں تو اب تو پروگرام کیا ہوتا ہے، مشاعرہ بھی ہوتا ہے نا ساتھ میں، ایک نعت دوسری نعت، ایک حمد دوسری حمد، سمجھے نہیں، اور پھر ایسے نچھاور کرتے پیسے۔ بہرحال تو جب 2 بجے پروگرام ہوا، پھر ختم ہوا 3:45-4 بجے، تو میں نے کہا مولانا اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ خیر آگے مدرسے میں محمد احمد تو سو ہی رہے تھے، تو میں نے محمد احمد کو پہلے بتا دیا تھا بھائی میں تو دیر آؤں گا۔ انہوں نے کہا تم گھبرانے میں جگاؤں گا۔ میں نے سوچا سوتے ہی نہیں یار، 1 گھنٹے کے بعد نماز ہے، 1 گھنٹہ اور جگ لیتے بھائی صاحب 350 بچے تھے مدرسے میں، آپ یقین نہیں کریں گے، میرا اندازہ ہے 18 یا 19 بچے مسجد میں موجود، بقیہ کوئی نماز میں نہیں۔ تو میں نے کہہ دیا، ہم نے کہا ایسا پروگرام اگر آپ دوبارہ کریں مجھے نہیں بلائیے گا، میں ایسے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا کہ آدمی پروگرام اس لیے کرے کہ لوگوں کی نماز چھوٹ جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لہذا ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایسا کوئی نسخہ بتا دیں جس سے آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ فکر آخرت کی پوری تقریریں سن لے بھائی، یہ کوئی اگر چھوٹا سا نسخہ
کرنا ہے قرآن کریم کو بار بار پڑھیں اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کیا ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ شہنشاہ اور دل الہی کس کے لیے کہنا کیسا ہے؟ نہ شہنشاہ لفظ صحیح ہے نہ دل الہی صحیح ہے، یہ سب بھارت کے مغل بادشاہوں کو کہا گیا۔ پوچھا گیا امتحان کی تیاری کے لیے کوئی آسان نسخہ بتا دے، جلدی سوئیں جلدی اٹھیں اور مطالعہ کریں۔ پوچھا گیا سورہ نصر یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں؟ اس میں اختلاف ہے، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بعد میں نازل ہوئی، کچھ لوگوں کی رائے پہلے نازل ہوئی۔ پوچھا گیا حج یا عمرہ پورے ارکان کے بعد بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے کیا؟ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس صرف 3 یا 4 تولہ سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اپنے ملک کے سرکاری حکام سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے تحفہ دینا جس سے حکومت کی اسکیموں میں ہمارا حصہ لگ جائے، کوئی بھی ایسا تحفہ جس سے کسی کا حق مارا جائے، یہ رشوت ہے، تحفہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، مجھے اپنا حق لینا ہے، اس وجہ کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا مسجد نبوی میں عورتوں کو بھی جماعت کے ساتھ پوری 40 نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ کسی کے لیے ضروری ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے۔ 40 وقت کی نماز کی جو فضیلت آئی ہے یہ ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہیں پڑھے گا کوئی بات نہیں ہے۔ اور عورتوں کی نماز تو اسی مسجد کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تمہاری نماز میری مسجد سے افضل ہے اپنے گھر میں، لہذا ان کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا 60 یا 70 سالہ خاتون بغیر محرم کے حج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ قانون سب کے لیے ایک ہے، بغیر محرم کے لیے جو لوگ حج کرتے ہیں پورا سفر گناہ میں گزرتا ہے، آنا اور جانا۔ پوچھا گیا بعض حدیث میں وتر کی نماز 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت کا ذکر ہے، تو احناف 5 یا 3 5 یا 1 7 وغیرہ کے قائل کیوں نہیں ہے؟ یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے۔ ایک جملہ پہلے بولتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، احناف کا کوئی مسئلہ اگر ایسا رہتا ہے نا تو یہ نہیں سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ایسے کھڑا ہے۔ احناف کے مسئلے عموماً بہت منطقی ہوتے ہیں اور بہت مدلل ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ اس مسئلے میں یہ جو 3 رکعت 5 رکعت 1 رکعت بعض رکعت میں 7 رکعت وتر کی جو بات کہی گئی ہے، یہ صحابی کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت پڑھی، تو حقیقت میں اس میں 3 رکعت وتر ہے اور 4 رکعت تہجد ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، جفت جب جوڑا تو 6 نکال دیا انہوں نے تہجد کو اور کہہ دیا کہ 1 رکعت پڑھی گئی۔ اگر 9 رکعت پڑھی گئی، وتر 9 رکعت انہوں نے کہا، تو پورے تہجد کو بھی ملا لیا اور وتر کو بھی ملا لیا، جس میں 6 رکعت تہجد تھی 3 رکعت وتر تھی۔ آپ کہیں گے کہ آپ یہ معنی کیوں نکال رہے ہیں؟ ایسا معنی کیوں نکال، جب ایک کہا گیا تو ایک مان لیجیے۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں، کسی بھی حدیث، غور سے سن لیں، کسی بھی حدیث میں 3 رکعت کے علاوہ پڑھنے کا کوئی طریقہ لکھا نہیں ہے۔ صحیح سمجھے بات ہے؟ 5 رکعت وتر جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو 5 رکعت میں 5 رکعت میں کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ 1 رکعت اگر آپ مانیں تو 1 رکعت کیسے پڑھی، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے۔ ایک ہی بات تفصیل سے بخاری میں سیاستہ کی دوسری کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی، پہلے میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور تیسری میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھا۔ اس بنیاد پر احناف کہتے ہیں کہ وتر 3 ہی رکعت ہے۔ یہ صرف صحابی کے تعبیر کا انداز ہے، ورنہ کسی بھی وتر کی نماز پہ پڑھنے کا کوئی طریقہ حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔